المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته. آج کا مناظرہ جس موضوع پر منعقد ہونے جا رہا ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے بطور تمہید جس کا موضوع سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی درجے میں اس کا موضوع سے تعلق بھی ہے، مختصراً بیان کر کے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ امت کے اندر دو قسم کے اختلافات رونما ہوئے ہیں۔ پہلا اختلاف وہ ہے جس کو فروعی اختلاف کہا جاتا ہے۔ یہ اختلاف وہ ہے جو آج حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کے نام سے موسوم ہے، اور دوسرا اختلاف وہ ہے جس کو اصولی اختلاف کہا جاتا ہے، جس کی وضاحت اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں ہی ما انا علیہ و اصحابی والی حدیث کے اندر کر دی تھی۔ تو آج کا مناظرہ اس موضوع پر منعقد ہونے جا رہا ہے، اس کا تعلق فروعی اختلاف سے ہے، اصولی اختلاف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس موضوع کے تعلق سے چند بنیادی باتوں کا سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آمین کے معنی کیا ہے، دوسری بات یہ کہ آمین کس زبان کا لفظ ہے، تیسری بات یہ کہ آمین کس کا وظیفہ ہے، اور چوتھی بات یہ کہ آمین کو سرن کہنا افضل ہے یا جہرن کہنا افضل ہے۔ تو جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ آمین کے معنی کیا ہے، تو امن یؤمن آمین کے معنی آتے ہیں آمین کہنا، لیکن جب اصطلاح شرع کے اندر یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں استجب دعاءنا۔ اب آمین یہ کس زبان کا لفظ ہے، تو ایک قول یہ ہے کہ عربی زبان کا لفظ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے اسی قول کو اصح قرار دیا ہے۔ تیسری بات تو پہلی بات یہ کہ آمین کس زبان کا لفظ ہے، دوسری بات آمین کا معنی کیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ آمین وظیفہ کس کا ہے، اور چوتھی بات یہ کہ آمین سرن کہنا افضل ہے یا جہرن کہنا افضل ہے۔ تو جہاں تک تیسری بات کا تعلق ہے کہ آمین وظیفہ کس کا ہے، تو اس سلسلے میں ائمہ ثلاثہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ آمین کہنا یہ مقتدی کا بھی وظیفہ ہے اور امام کا بھی وظیفہ ہے، اور یہی روایت امام مالک علیہ الرحمہ سے بھی مروی ہے۔ لیکن امام مالک علیہ الرحمہ کی ایک دوسری روایت جو کہ ابن قاسم علیہ الرحمہ کے طریق سے مروی ہے، اس روایت کے اندر یہ ہے کہ امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک آمین کہنا یہ مقتدی کا وظیفہ ہے، امام کا وظیفہ نہیں ہے، اور امام مالک علیہ الرحمہ نے اپنے موقع پر دلیل بھی قائم کی ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اس روایت کے اندر بالکل صراحت ہے کہ امام کا وظیفہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنا ہے، اور مقتدی کا وظیفہ آمین کہنا ہے۔ وہ روایت کچھ یوں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ امام مالک علیہ الرحمہ اس روایت کا خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس روایت کے اندر اللہ کے نبی نے وظائف کی تقسیم کر دی ہے، یعنی امام جو ہے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے گا اور مقتدی آمین کہے گا۔ لیکن ائمہ ثلاثہ نے اس روایت کا جواب یہ دیا کہ اس روایت میں وظائف کی تقسیم مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے مقتدی آمین کہنا ہے اسی وقت میں آمین امام کو بھی کہنی ہے، یعنی دونوں وقت کے اندر فصل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کو مزید دلیل کے ساتھ موقع کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اس روایت کے اندر بالکل امام کے آمین کہنے کی صراحت موجود ہے، اذا امن الامام فامنوا، یعنی جب امام آمین کہے تو مقتدی کو بھی آمین کہنا ہے۔ تو جہاں تک تیسری بات کا تعلق ہے کہ آمین وظیفہ کس کا ہے، تو اس تعلق سے ائمہ ثلاثہ ایک طرف ہیں، اور ایک روایت کے موافق امام مالک علیہ الرحمہ بھی ائمہ ثلاثہ کے ساتھ ہیں، اور دوسری روایت جو کہ ابن قاسم کے طریق سے مروی ہے اس روایت میں امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک آمین یہ مقتدی کا وظیفہ ہے، امام کا وظیفہ نہیں ہے۔ چوتھی بات کہ آمین سرن کہنا افضل ہے یا جہرن کہنا افضل ہے،
تو یہ بات یاد رکھیں کہ آمین سرن کہنا بھی جائز ہے اور جہرن کہنا بھی جائز ہے، اختلاف صرف افضلیت کا ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر جتنی بھی روایات ہیں وہ تمام روایات یا تو صحیح نہیں ہیں، اور اگر روایات صحیح ہیں تو وہ صحیح نہیں ہیں۔ البتہ ایک روایت ہے جو صحیح ہے، اور اسی روایت کو امام ائمہ ثلاثہ نے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور امام مالک علیہ الرحمہ نے، اور دوسری طرف امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ ہے، اسی روایت کو دونوں حضرات نے اپنے اپنے موقف کے مطابق اس کو دلیل بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس روایت کے طریق میں اختلاف کیا ہے۔ وہ روایت حضرت وائل بن حجر کی ہے۔ وائل بن حجر کی روایت جب امام شافعی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں، اس بات کو بیان کرنے سے پہلے موقف بیان کر دیتا ہوں کہ آمین کے سلسلے میں امام مالک علیہ الرحمہ اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آمین سرن کہنا افضل ہے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ اور امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آمین کو جہرن کہنا افضل ہے۔ لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول قدیم ہے کہ آمین کے مقتدی بھی جہرن کہے گا اور امام بھی جہرن کہے گا، لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول جدید یہ ہے کہ مقتدی یہ امام کو جہرن کہے گا، البتہ امام جو ہے آمین کو سرن کہے گا۔ لیکن جو امام شافعی علیہ الرحمہ کا مشہور قول ہے وہ قول قدیم قول ہی ہے، یعنی امام کو بھی جہرن آمین کہنا ہے اور مقتدی کو بھی جہرن آمین کہنا ہے۔ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے فتح الباری کے اندر اس کی صراحت کی ہے، وعلیہ الفتویٰ، اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ اب اگر دلائل کی دنیا میں دیکھا جائے تو اس مسئلے کے اندر کوئی بھی صحیح دلیل نہیں ہے اور کوئی بھی صحیح دلیل نہیں ہے، البتہ ایک دلیل ہے، اور اس دلیل میں دونوں فریقوں نے زبردست اختلاف کیا ہے۔ جب امام شافعی علیہ الرحمہ اس روایت کو اپنے موقف کے مطابق بیان کرتے ہیں تو وہ سند یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے اس روایت کو بیان کرنے والے وائل ابن حجر ہیں، اور وائل ابن حجر سے اس روایت کو نقل کرنے والے حجر ابو العنبس ہیں، حجر ابن العنبس ہیں، اور حجر ابن العنبس سے اس روایت کو نقل کرنے والے سلمہ ابن کہیل ہیں، اور سلمہ ابن کہیل سے اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت سفیان ثوری ہیں۔ اور اس روایت کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی نے قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کے نبی نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا ہے، اور اس کے بعد قال آمین بھی کہا ہے، ومد بها صوته، اور اللہ کے نبی نے اپنی آواز کو دراز کیا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی نے آمین کو جہرن کہا ہے، لہذا آمین کو افضل جہرن کہنا ہی افضل ہوگا۔ اور جب اسی روایت کے تعلق سے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اپنے موقف پر دلیل پیش کرتے ہیں تو اس روایت کی سند یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت وائل ابن حجر ہیں، وائل ابن حجر سے اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت علقمہ ہیں، حضرت علقمہ سے اس روایت کو نقل کرنے والے حجر ابن العنبس ہیں، اور حجر ابو العنبس ہیں، اور حجر ابو العنبس سے اس روایت کو نقل کرنے والے سلمہ ابن کہیل ہیں، اور سلمہ ابن کہیل سے اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت امام شعبہ ہیں۔ یعنی روایت ایک ہی ہے، لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ نے جب اس روایت کو اپنے موقف پر مستدل بنایا ہے تو اس کی سند الگ بیان کی ہے اور اس کا متن بھی الگ بیان کیا ہے، لیکن جب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس روایت کو اپنے موقف پر دلیل بنا کر پیش کیا ہے تو اس کی سند کو بھی الگ بیان کیا ہے اور اس کے متن کو بھی الگ بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر امام شافعی علیہ الرحمہ نے امام شعبہ علیہ الرحمہ کے طریق پر 4 اعتراضات کیے ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ امام شعبہ علیہ الرحمہ نے سلمہ ابن کہیل کے استاد کا جو نام نقل کیا ہے اس نام میں غلطی کی ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ حضرت شعبہ علیہ الرحمہ نے حضرت وائل ابن حجر اور حجر کے درمیان ایک واسطے کا اضافہ کیا ہے، اور واسطہ حضرت علقمہ کا ہے، یہ علقمہ کا واسطہ ثابت نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اسی روایت پر تیسرا اعتراض کیا کہ اس روایت کے سند کو، اس روایت کے متن کو امام شعبہ علیہ الرحمہ نے بدل دیا ہے، اور چوتھا اعتراض یہ کیا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت وائل ابن حجر کے بیٹے ہیں ان کا لقاء حضرت وائل ابن حجر سے ثابت نہیں ہے، تو امام شافعی علیہ الرحمہ کی جانب سے حضرت شعبہ علیہ الرحمہ کے طریق پر 4 اعتراضات ہیں، اور ان اعتراضات کی بنیاد پر امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں